میڈم جو شروع میں بات آپ نے بھی کی کہ اب وہ فرشتوں سے بھی نیچے آ گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، یہ بات چیت کی بات کل انہوں نے پارلیمان میں کی، پرسوں جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا اس کے بعد کیا اس میں جو چارج شیٹ جنرل فیض صاحب کو کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی امام پر، تو یہ پی ٹی آئی پھر اس کو اپنے اوپر آتا ہوا دیکھ کے ادھر پارلیمنٹ کا سہارا لے رہی ہے؟ اب یہ بات بہت ہی سنگین ہے جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 50 لوگوں میں سب سے زیادہ جو جنرل فیض، جن کا آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال تک وہ پولیٹیکلی انگیجمنٹس نہیں کر سکتے یا سرگرمیاں نہیں کر سکتے، وہ 50 لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوشش کی، لیکن سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اس میں لوگ تھے۔ اب یہ چارج شیٹ ہے جو کہ آ چکی ہے، اور اس کے بعد خبر تو یہ بھی آئی کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے، یہ بات درست ہے؟ آپ کے نالج میں تھی یہ جو خبر آئی؟ میں نے کل اس کا حوالہ دیا تھا وی لاگ سے، اچھا، کہ وی لاگرز جو ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی۔ اب چونکہ آپ مرکزی رہنما ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات تھی، کوئی اطلاع تھی؟ نہیں، میں اس وقت تک اس لیول پہ نہیں تھی جب یہ معاملات ہو رہے تھے، میں پروونشل اسمبلی میں تھی، لیکن کل میں مختلف وی لاگرز کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے بھی رابطہ کیا اور آصف زرداری صاحب سے بھی کہ بھائی آپ ہمیں بنائیں، تو وہ مختلف طریقے سے اپنے کیا کہنا چاہیے اپنی سیٹنگ کر رہے تھے کینڈیڈیچر کو پروموٹ کر رہے تھے، لیکن ان کا جو ایک پلان ہے جس کو سب وی لاگرز نے مشترکہ طور پر اپنے پروگرام میں بات کی کہ ان فیکٹ وہ جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، اس کے علاوہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کر ایک پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جس کے وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف ہوں اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ صدر ہوں، اور یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہو اور ساری اپوزیشن جو ان کی گورنمنٹ میں بھی جیل میں تھی وہ جیل میں ہوں، تو یہ ایک بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی منصوبہ جو ہے جب سامنے آیا تھا تو اسی کی وجہ سے یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جو ہے وہ اسی کی بنیاد پر آیا کہ حالانکہ جس طرح کی وہ گورنمنٹ چل رہی تھی، 75% قرضے میں اضافہ ہو چکا تھا، دنیا سے کٹ گئے تھے اور 76% اضافہ 76% چلیں، تو اس میں ہمیں ضرورت نہیں تھی، وہ تو اپنے بوجھ سے گر رہے تھے، لیکن اگر یہ والا منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا۔ تو یہ ساری یہی نقطہ اگر میں رانا صاحب کے سامنے رکھوں، رانا صاحب اگر اب کے صدر اب جو صدر آصف زرداری صاحب ہیں ان سے رابطہ ہوا، تو رابطہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ بھی آپ ہی کے لوگ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب کرتے رہے تھے کہ مجھے آرمی چیف بنائے، میں آپ کے ساتھ ٹھیک رہوں گا، تو اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ رکھیں تو وہ پھر جرم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں تو وہ جرم نہیں ہے؟ ایک منٹ ذرا میڈم پہلے دیکھیے، انہوں نے رابطہ کیا لیکن ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی ان سے پلاننگ نہیں کی، لیکن یہاں ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے رابطے کے ساتھ باقاعدہ ایک سازش کی جا رہی تھی، تو رابطہ تو وہ کسی سے بھی کر سکتے تھے۔ جی رانا صاحب دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے، سیاست میں مداخلت، دیکھیں سیاست میں مداخلت کا مطلب ہے کہ سیاسی منظر نامے کے اندر ایک سائیڈ کو سپورٹ کرنا اور رد و بدل کرنا جو نارمل آرگینک سیاست ہو رہی ہے، یہ بڑا مختلف ہے کہ اگر کسی کا کسی سے ملاقات ہو یا کوئی چاہتا ہو کہ وہ چیف بن جائے تو وہ اپنی یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور ویسے بھی یہ چیز ثابت ہونے والی ہے کہ ان کا رابطہ کسی اپوزیشن کی لیڈرشپ کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، یا وہ کس نوعیت کا تھا، لیکن جو ان پہ الزام لگا ہے وہ سیاسی مداخلت کا ہے، اور سیاسی مداخلت کے اندر بہت ساری اور یہ دیکھیں، یہ ایک طریقے سے بغاوت تھی فوج کے ودن، ایک چال تھی، وہ اس میں بھی وہ شامل، تو یہ ایک بڑے سنگین معاملات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ اگر سیاسی مداخلت کر رہا ہے تو وہ کسی کے ساتھ مل کے یا کسی کے ساتھ، جی ہاں، یہ ویسے آپ نے درست فرمایا رانا صاحب کہ سنگین الزامات ہیں، لیکن جیسا ناظرین پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ یہ کارروائی ابھی جاری ہے۔